اب بہت سارے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ میں بڑا پکا ہوں، مجھ پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ بات بہت زیادہ درست نہیں ہے۔ انسان بہرحال اثر قبول کرتا ہے۔ ہاں، جو لوگ علم میں، عمل میں اور نظریات میں بہت زیادہ پختہ ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ وہ معلومات رکھتے ہیں، وہ کئی دفعہ سامنے والا جب بات کرتا ہے تو اس کی بات کا جواب یا رد ان کے پاس موجود ہوتا ہے، تو پھر وہ اس اثر سے بچتے ہیں، لیکن کلیتاً نہیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ اثرات عام لوگوں پر، میں کہہ چکا ہوں کہ جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں کسی بھی معاملے میں وہ تو بچ جاتے ہیں، لیکن عام لوگ بہرحال اثر قبول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا اپنے بندوں کی اس کمزوری پر بھی اپنے بندوں کو یہ رہنمائی کی ہے کہ چونکہ تم نے اثر قبول کرنا ہے، لہذا اس طرح کرنا کہ صالح نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اور جو برے لوگ ہوں ان سے خود بخود پرہیز کرنا، ان کے پاس ہی نہ جانا۔ ضروری نہیں ہے کہ بچے کو آگ جلا ہی دے، لیکن بچہ چونکہ اس کا اثر لے لے گا، وہ اسے پتہ نہیں کہ وہ آگ ہے، لہذا اس کی ماں اسے نصیحت کرتی ہے کہ بیٹا تو آگ کے پاس جا ہی نہ، ایسا نہ ہو کہ تو چلا جائے اور تیرے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث یہ چنگاریاں بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نا ہمیں صالحین کی صحبت اختیار کرنے کا کہا اور برے لوگوں سے بچنے کا کہا، اور اگر قرآن مجید کی زبان میں سادہ ترجمہ کیا جائے تو ایک قوم کے پاس بیٹھنے کو کہا اور 2 مرتبہ پرہیز کا کہا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستوں پہ چلو جو انعام یافتہ ہے، وہ ایک گروہ بتایا، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان سے بچو جن پر غضب ہوا اور وہ جو رستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے۔ پرہیز کی باری آئی تو 2 لوگ بتائے، بھٹکے ہوئے سے بھی بچنا، اور جو فضل والے نہ ہوں، غضب والے ہوں، ان سے بھی بچنا۔ تو صالح صحبت، اچھی صحبت، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا۔ قرآن مجید کی سورہ توبہ میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کیا مدد کرتے ہیں؟ وہ مالی مدد کرتے ہیں، ان کو معاشی طور پر سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں، ارشاد فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ نا بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ یہ والی مدد کرتے ہیں ایک دوسرے کی، یہ مومنوں کا کمال ہے۔ اور پھر وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، وہ نماز صحیح ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ بھی ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ ان کی مدد یہ ہے ایک دوسرے کے لیے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، مل کے نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، قربان جائے، کیا انداز کریمانہ ہے رب کریم کا۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ ضرور رحم فرمائے گا، جن پر اللہ اپنے فضل سے ضرور رحم کرے گا، اللہ ضرور رحمت کرے گا ان لوگوں پر، اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم، اور بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ ایک دوسرے کی مدد خیر کے کاموں میں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کے مددگار بن جاؤ، چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ فوری طور پر انسانی ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام دیکھیں کتنا نفسیات کے قریب، کتنا آسان کر کے، کتنا انسانی سطح جس کو بڑی جلدی قبول کرے، اس طرح حضور نصیحت فرماتے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھلا ظالم کی مدد کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہی تمہاری اس کے لیے مدد ہے۔
तुम उसे समझाओ कि ये बात गलत है, तुम उसे कहो कि तुम ज्यादती पर हो, तुम उसे कहो कि तुम गलत बात पे अड़ गए, तुम उसे समझाओ कि जिस रास्ते के तुम मुसाफिर बने हो ये रास्ता ठीक नहीं है, ये तुम्हारी मदद होगी उसके लिए। तुम अपने दोस्त को, भाई को, अजीज को, रिश्तेदार को कायल करो कि वो गलत काम न करे, ये तुम्हारी मदद है उसके लिए। तुम मददगार बन गए अपने उस भाई के। अच्छे लोगों की सोहबत, अच्छे लोगों के पास उठना बैठना। आजकल इसका तर्जुमा और भी किया जा सकता है कि अच्छे लोगों को सुनना, अच्छे लोगों की बात पर तवज्जो देना। हमारा ना एक मिजाज है जायका बदलने का, यानी ये तबीयत बड़ी अनोखी है लोगों की। कहते हैं ये तो बात रोज सुनते हैं, कोई अनोखी बात ना सुने। इस चेहरे को तो रोज देखते हैं, कोई अनोखा चेहरा ना देखे। लेकिन दरवेश क्या कहते हैं? कहते हैं भावें सोने मिलन हजारा, आसान नहीं यार बटौना। ओ भाई ये मतलब सुनो तो सही जी, फलाना क्या कह रहा है। ओ भाई खुदा के बंदे, पहले तो अपनों की तो सुन ले, वो तो समझ ले, उस पर तो थोड़ा सा तू गौर कर ले। हम इस तरह उलझ जाते हैं और कस्तन उलझाव पैदा करते हैं, उधर भी थोड़ा गए, उधर भी थोड़ा गए, इतनी भी थोड़ी सुनी। ठीक है, यहाँ तो आप फिर इतना वक्त रखते हो कि सबकी बात सुने और इतनी सलाहियत रखते हो कि उसको परख भी सकें, और आप अपनी ज़हनी सतह पे ला के फिर सही को सही कहने की ताकत रखते हो, गलत को गलत कहने की और जानने की सलाहियत रखते हो, तो आप ये काम करें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर तो आप असर कबूल करेंगे, फिर तो मामलात और तरह के हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि सालिहीन की संगत। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ख्याल है इस उन्वान पर इससे ज़्यादा कीमती बात नहीं हो सकती। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान अपने दोस्तों के दीन पे होता है। ओए होए, इतनी बड़ी बात। फरमाया इंसान अपने दोस्तों के मजहब पर होता है। इसलिए सोच के बनाया करो कि यार किसे बना रहे हो, गौर कर लो। इसको दोस्ती को, याराने को, उठने बैठने को मामूली सा काम ना समझना, आने जाने को, सफर करने को मामूली सा काम ना जानना। बंदा अपने दोस्तों के मजहब पे होता है। इसके मुंह में जुबान अपनी होती है। अक्सर लोग ऐसे होते हैं उनके मुंहों में जुबान अपनी होती है, लफ्ज अपने नहीं होते, जुमले किसी और के बोल रहे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो सारा असर कबूल कर चुके हैं कि जो उन्हें या तो राह हक पे ले गया है, और अगर जिसका वो असर ले रहे थे बंदा गलत था तो वो उन्हें गलत तुर्क पे ले गया है। एक बात ख्वाजा हसन बसरी की, अल्लाह, सही सही लोग चल रहे होते हैं, किसी दरवेश के अकीदतमंद होते हैं, तरबियत पा रहे होते हैं, रास्ता सही चल रहा होता है, लेकिन वो मतलब फटाफट एक कोई शख्स बीच में घुसता है और आके कहता है वो नहीं मैं तुझे बताता हूँ मामला तो कुछ और है। वो बिल्कुल सड़क पे सही चल रहे हैं। अब इन्होंने गलती क्या की? इन्होंने हर चमकने वाली चीज को सोना समझ लिया। इन्होंने हर उजली चीज को तैयब जान लिया। हजरत ख्वाजा हसन बसरी फरमाते हैं, बुरों की सोहबत में ना बैठना, बुरों की सोहबत तुझे अच्छों से बदगुमान कर देगी। वो तेरे जहन में अच्छों के बारे में। हजरत पीर चंदन शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आलमहार शरीफ वाले हजरत पीर चंदन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास ना एक नौजवान आया तो प्यार हो गया, वो बैठने लगा, तरीक़त सीखने लगा। वो लोग भी बड़े खालिस थे, उन्हें मुरीदों की सूरत में ताकत नहीं चाहिए होती थी, बल्कि उन्हें मुरीदों की सूरत में वो लोग चाहिए होते थे जो उनका पैगाम आगे पहुँचाएं, जो उनसे वो सीखें, जो वो सिखा के उन्हें दीनदार बनाना चाहते हैं। तो बच्चा बैठ गया, हजरत भी बड़ा ही प्यार करने लगे, उसे दीन समझाने लगे। तो उसके वालिद साहब पीछे से आए और आगे कहने लगे, पुत्र चल घर चलिए। कहने लगे, जी अब्बा जी और मैं तो नहीं जाना, मैं तो इत्थे ही रहना है। कहने लगा, पुत्र चल मैं बड़े पीर वेखे ने। तो बेटा बैठता था ना सोबत में, तो कुछ मीठी बातें और खूबसूरत जुमले उसे भी समझ में आ गए थे। कहने लगा, अब्बा जी तुसां ते बड़े वेखे ने, तुहानू नहीं ना किसे वेख्या। ये तेरी नज़र का कमाल है कि मेरी ज़िंदगी का सवाल है, तुझे नहीं ना किसी ने देखा,
مجھے تو دیکھ لیا، میری مجبوری ہے کہ میں کسی کی نظر میں آ گیا، اور نظر کی جولانیاں نہ پوچھو، نظر تو وہ ظالم نظر ہے، اٹھے تو بجلی پناہ مانگے اور گرے تو خانہ خراب کر دے۔ اس لیے میں تو نظر میں آ گیا ہوں، مجھے بتائے میں کدھر جاؤں، میرا معاملہ اور طرح کا ہو گیا۔ تو عزیز دوست، آپ یہ دیکھیں کہ آپ کسی صالح بندے کی صحبت میں جا رہے ہیں اور یکدم ایک شخص آیا ہے، اس نے آ کے سارا معاملہ روک دیا۔ بروں کی صحبت اچھوں سے بدگمانی پیدا کرتی۔ آپ کے دوستوں کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، حلقہ احباب کا درست ہونا بڑا ضروری۔ آپ نے تھوڑا سا بھی جس کے ساتھ سفر کرنا ہے نا، اس بندے کا بھی ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسانی ذہن میں بعض لوگ ایسے سوالات چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ سوالات نہیں ہوتے، وہ وسوسے ہوتے ہیں۔ وہ تو ایک جملہ کہہ کے گزر گیا، اور انسان ہے کہ وہ لڑتا رہا، جدوجہد کرتا رہا۔ مجھے بڑی اچھی طرح بات یاد ہے، میں اپنے احباب میں سے سمجھ لیں یا بہن بھائیوں میں سے نہ کسی کے ساتھ کو تھوڑا بہت خیر کا کام کرتا تھا اپنی توفیق کے مطابق۔ تو ایک دن میں دوبارہ سے اسی سلسلے میں اپنی خدمت کے لیے حاضر ہوا تھا، تو میں واپس لوٹا تو ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، کنا کچھ تو سائیں پار چاڑا ہے، دیکھ رہے ہیں سالوں گزر گئے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں، تو واقعی میرا ذہن الجھنے لگ گیا۔ واپس آنے تک میں نے کہا یار یہ کب تک، یعنی کہ تو ہر روز کوئی نہ کوئی بات سنا دیتے ہیں کہ فلانی بھی مجبوری ہے، فلانی بھی، کب تک یہ کرنا؟ میرا ذہن خاصا الجھ گیا اور میں بڑی عجیب سی کیفیت میں چلا گیا۔ میں اسی پریشانی کے عالم میں تھا کہ میں نے طبقات امام شورانی کھولا، ویسے ہی بائی دا وے تو سامنے ایک بزرگ کا قول آ گیا۔ وہ کہنے لگے یاد رکھنا، بندے بندوں کے محتاج نہیں، بندے رب کے محتاج ہیں۔ اور اگر کوئی بندہ کسی کا بھلا کرتا ہے نا تو بس اللہ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، باقی دے اللہ ہی راہ ہے۔ بندے بندوں کے محتاج، اگر کوئی بندہ کسی کو کچھ دیتا بھی ہے تو وہ اللہ کی دی ہوئی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے۔ بندے او ہو میرا تو رو رو کے برا حال ہو۔ اور میں نے کہا تو کیا سوچنے لگ گیا تھا، تو خوش ہے؟ میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، تے واصف یار نے نظر جو کیتی تے واصف ہی ہوئی۔ وہ پتہ سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا، اے دا پردہ چپایا ہی چلو بھلا ہو سی۔ الجھے نہیں، لوگ الجھا دیں گے آپ کو، چھوٹی سی بات کریں گے آپ الجھ گے، آپ کہیں گے اوہ میری وجہ سے چل رہا، تیری وجہ سے کچھ بھی نہیں چل رہا، کچھ بھی نہیں تیری وجہ سے چل رہا۔ بڑے بڑے تھے جو قبروں میں لیٹ گئے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ کہاں میرے بھائی کسی کی وجہ سے نہیں، یہ نظام میرے رب کا ہے اور میرے مالک کی قدرت سے چل رہا ہے، یہ نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ کرم سے چل رہا ہے۔ اس لیے الجھے نہیں، آپ کو لوگ الجھائیں گے، کہیں گے کب تک جی آپ تو فلانا تو بس ایسے ہوگا، نہ الجھے نہیں، کبھی نہیں الجھے۔ سنیں، ہمارے ارد گرد کے حلقہ احباب کا ٹھیک ہونا اتنا ضروری ہے، اتنا ضروری ہے کہ داتا گنج بخش علی اجویل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں ایک شخص طواف کعبہ کر رہا تھا۔ بڑے سارے لوگ کہہ دیتے ہیں دعا میں یاد رکھنا، دعا میں یاد رکھنا، تو وہاں نا اپنی طلب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ بندہ مطلب خزانے کے سامنے کھڑا ہے تو وہ کہتا ہے یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں، یہ بھی اپنے لیے لے لوں۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو مطلب جو نظروں سے ہٹتے نہیں تو بندہ ان کے لیے دعا کرتا ہی رہتا ہے، لیکن زیادہ نہیں، میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، کم لوگ ہوتے ہیں۔ آج ہم جاتے ہیں بڑا مشکل سے سفر کر کے حرم شریف میں، لیکن بڑی آسانیاں، جہاز کا سفر ہے، بہت ساری آسانیاں۔ تو ایک بندہ 6 ماہ سال پیدل اس نے سفر کیا اور حرم شریف پہنچا، وہاں اس نے دعائیں مانگنی، اب اسے کوئی اور یاد آتا ہے، وہ تو بھائی خرچ ہو گیا، اس کا تو وجود تھکن سے چور ہو گیا۔ لیکن داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص کا حال یہ تھا کہ وہ حج کرنے گیا، جتنی بار بھی دیکھا نا کعبے کا طواف کر رہا ہے، غلاف پکڑا ہے، اور کیا پتہ کیا رہا ہے، یا اللہ میرے دوستوں کو ٹھیک کر دے، یا اللہ میرے دوستوں کی اصلاح کر دے، یا اللہ میرے دوستوں پہ فضل فرما دے، یا اللہ جو میرے ارد گرد رہنے والے ہیں انہیں اپنا قرب دے دے، ان کا رستہ آسان کر دے۔ وہ کہتے ایک درویش سے نہ ہی رہا گیا، اس نے کہا خدا کے بندے کچھ اپنے لیے بھی مانگ، جتنی دفعہ تجھے دیکھا ہے
تو کہتا ہے یا اللہ میرے دوست ٹھیک کر دے، میرے دوست ٹھیک کر دے. وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہی نہیں، یہ بھی میں اپنے لیے ہی مانگ رہا ہوں. اس نے کہا اپنے لیے کس طرح مانگ رہا ہے؟ کہنے لگا وہ ٹھیک رہیں گے نا تو پھر میں بھی ٹھیک ہی رہوں گا. جب چاروں جانب سے مشورہ ہی خیر کا ملے گا تو میں کیسے بگڑوں گا؟ جب وہ سارے مجھے اچھی رائے دیں گے اور اچھی طرف ہی قائل کریں گے تو کیسے کام خراب ہوگا؟ تو میں بالواسطہ اپنے لیے ہی اللہ سے سوال کر رہا ہوں کہ یا اللہ انہیں سوار دے تاکہ میرا بھی فائدہ ہو جائے. اپنے حلقہ اثر میں ایک تو خود اچھی بات کریں، بری نہ کریں، اور دوسرا نہ کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھیں. اور جا کے بیٹھنے کے لیے بھی نا انسان کا پہلے ارادہ، پہلے نیت. ہم جب کسی جگہ جاتے بھی ہیں تو ہماری نظریں اتنی طائرانہ پہلے پڑتی ہیں، اتنی تنقید کرتے ہیں. پہلے ہم نے اپنے ذہن میں جو خاکہ بنایا ہوتا ہے نا کسی کا، پہلے اس میں اسے تولتے ہیں. پہلے ہم پوری طرح نچوڑ کے دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. اس ذائچے میں اگر کوئی پھر بھی پورا اتر آئے، پھر بھی اس کی کہی ہوئی باتوں کو اس ذوق سے قبول نہیں کرتے. جب آپ کا سیکھنے کا مزاج ہے تو پھر تو ہمیں کہا گیا کہ یہ علم، یہ معرفت، یہ تو مومن کی گم شدہ میراث ہے، مومن کی ہے، اس سے گم ہو گئی ہے. جہاں سے ملے وہاں سے حاصل کرو. خیر کی بات آپ ذہن بنائیں، اچھا گمان کریں کہ یار میں نے سیکھنا ہے. تو آپ طالب علم سے بھی سیکھ لیں گے، چھوٹے بچے سے بھی سیکھ لیں گے. اگر آپ کا ذہن ہے اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر میرے بھائی اینک اتنی تگڑی ہے، اتنی سخت ہے کہ اس کے شیشوں پر کوئی پورا اتر سکتا ہی نہیں، تو پھر کس طرح سیکھیں گے؟ آپ حضرت ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک درویش تھے، حضرت ابو ہاشم ان کا نام تھا. کہتے ہیں بڑی مجبوری تھی، مجھے کہیں جانا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی. اچانک ایک کشتی گزرنے لگی تو میں بھی سوار ہونے لگا. تو ملاح نے مجھ سے کہا کہ یہ ایک صاحب بیٹھے ہیں، بڑے امیر ہیں، ساتھ ان کی کنیز ہے، انہوں نے مجھ سے بک کر لی ہے ساری کی ساری. کی عقیدہ سی سالم کرا لے ہٹاؤں، وہ ساری کی ساری بک کر لی ہے تو میں تو کسی کو نہیں بٹھا سکتا. تو وہ جو صاحب بیٹھے تھے بڑے سیٹھ آدمی تھے، کہنے لگے میاں آپ کسی اور کشتی میں. وہ جو ان کی کنیز تھی نا، وہ کہنے لگی چہرے سے کوئی نیک آدمی لگتا ہے. چلو اتنی سواریوں کی جگہ ہے، کسی کونے خدرے میں بیٹھ جائے گا، ہمارا کیا جائے گا. کہا اچھا چلو آ جاؤ. کہتے میں کونے میں بیٹھ گیا. تھوڑا رستہ آگے گیا، انہوں نے کھانے کا سامان نکالا، مجھے بھی کھلایا. لیکن کھاتے کھاتے میری نظر پڑی تو اس میں تو شراب کے برتن بھی تھے معاذ. پھر اس شخص نے کھانا کھانے کے بعد اس کنیز سے کہا کہ مجھے معاذ اللہ گانا سناؤ. وہ گانے گانے لگی. یہ میری طرف متوجہ ہونے لگا، مجھے کہنے لگا سنو. میں نے کہا میں یہ نہیں سنتا. پھر میری طرف شراب بڑھائی، میں نے کہا میں نہیں پیتا. تو کہنے لگا تو کیا سنتا ہے، تو کیا سنتا ہے؟ تو کہنے لگے میں سناؤں کیا سنتا ہوں. کہا سنائیے. فرماتے میں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. کچھ لوگ، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی دور گزر گئی ہے مسجد سے. انہیں کو بندہ چاہیے جو تھوڑا سا جا کے پیغام حق سنائے. یعنی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین میٹھا کتنا ہے، حسین کتنا ہے، قرآن میں چاشنی کتنی، سرکار کی تعریف کا، نعت خوانی کا رنگ کتنا شاندار ہے. میرا یہ ماننا ہے کہ جسے رب رسول کے رنگوں کی خوشبو کا پتہ چل گیا نا، پھر دنیا کا کوئی اور رنگ اسے اپنی طرف مائل کر ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کچھ لوگوں نے سونگا نہیں ہے، آئے نہیں ہیں، قریب نہیں آئے. تو شیخ ابو ہاشم کہتے ہیں مجھے کہنے لگا سناؤ نا. امیر آدمی تھا، کبھی اس طرف گیا ہی نہیں تھا. ڈھیروں لوگ ہیں جو نہیں مسجد جاتے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہیں دولت کی ہرس نے اتنا عجیب الجھا دیا کہ قبروں تک پہنچ گئے. تم بہت سارے لوگ ہیں قبر میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آتے. تو کہتے ہیں میں نے اسے چند آیتیں سنائیں، اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. کہنے لگا مولانا زندگی بڑی گناہوں میں گزری ہے، اب توبہ کر لوں تو مالک معاف کر دے گا. کارنامے خطرناک ہیں، پیچھے رجسٹر کالا سیاہ، معافی ہو جائے گی. دولت بڑی تھی تو پھر ہم نے بھی شراب کباب شباب میں اڑا دی ساری، معاف کر دے گا. تو کہتے ہیں میں نے کہا ہو بندے کے آنے کی دیر ہے، اس کی رحمت تو فوراً ہی قبول کر لیتی ہے. ویسے بھی عدل کریں تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شانہ والے تجھے فضل کریں تے
फिर तो बख्शे जामन मेरे जय मुँह काले। कहते उसने उस कनीज को आज़ाद किया, दौलत अल्लाह की राह में खैरात की, 40 साल मेरे साथ रहा। फिर मैंने उसकी ज़ुबान से सिवाय खैर के जुमला नहीं सुना। एक की बात करता था, कहता था शेख काश आप मुझे थोड़ा पहले मिल जाते, जिंदगी से ये गिला है कि तू ज़रा देर से मिला है। पहले मिल जाते ना तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और दिन बन जाते, थोड़ी देर अल्लाह वाले की सोबत। आप फरमाते हैं फिर वो 40 साल के बाद मेरे सामने इंतकाल हुआ, मैंने ही दफन किया, मैंने ही कब्र में उतारा, जनाजे का एहतमाम भी मैंने ही किया। मेरा यार था, दिल लग गया था, प्यार हो गया, मैं परेशान रहता। एक दिन ख्वाब में मिल के मुझे कहने लगा फिक्र न कर, मैंने अपने रब को बड़ा ही मेहरबान पाया है, मैंने उसे बड़ा करीम पाया है, माफ करने वाला पाया है, दरगुजर करने वाला पाया है। उसने फजल फरमा दिया, मेरे गुनाहों पर उसके अफू दरगुजर का कलम चल गया है, और मेरे हक में जो फैसला आया है वो रहमत वाला ही आया है, फजल वाला ही फैसला आया है। अजीज दोस्तों, थोड़ी देर किसी नेक आदमी की सोबत, एक तो यह है कि वो सोहबत तकवे की तरफ माइल करेगी, तो बुरे आदमी की सोबत ना आपकी तबीयत में हिजान पैदा करेगी। हिजान वो लोग ही होते हैं जो मिलके कहते हैं छोड़ सारी दुनियादारी है, पैसे हों तो सारे ठीक हैं। ये लोग ही हैं जो ये सबक भी पढ़ाते हैं। वो लोग ही हैं, वो कहते हैं छोड़ यार, कौन से दरवेश, कौन से मौलवी, कौन से दीनदार, सब इसी तरह के ही हैं। ये लोग ही हैं जो कहते हैं छोड़ो मियाँ तुम किस चक्कर में पड़ गए, अभी तो इतनी उम्र पड़ी है। ये सब चीज़ें हैं। हमारे साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाया करते थे कि बड़े बड़े घरों के मेहमान ना बनना, वरना बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मकान तुम्हारा भी दिल चाहेगा, कभी मेरा भी इस तरह का घर हो जाए ना। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे मनसबदार लोगों के पास ना जाना, वरना तुम्हारा ख्याल बढ़ेगा। दावत के लिए जाना, पैगाम हक के लिए जाना, वो मामला एक अलग है, लेकिन इस शौक से जाना कि ये बड़ा आदमी है, फरमाया तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तुम्हारा दिल कहेगा कि तू इतने बड़े घर में क्यों नहीं रह सकता। और फिर मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े खैर वाले लोग थे, लेकिन सोबत बुरी मिल गई, लोग नहीं ठीक मिल सके, मुशीर नहीं ठीक मिल सके, मुआमिनीन नहीं ठीक मिल सके, रास्ते में रह गए। सही बुखारी में एक बादशाह का वाक़या है, बादशाह का। मैंने जब उसे पढ़ा तो मैं हैरान ही रह गया कि ये जो मुशीर वजीर होते हैं यहाँ तक ले जाते हैं बंदे को। तो हमारे एक वजीर साहब ने थोड़े दिन पहले कहा है, बेचारे ना खबरों में रहने के लिए इस तरह की शरारतें करते हैं। उसकी वजह ये होती है कि मुल्क का निज़ाम तो चलता नहीं, तो फिर वो चाहते हैं कुछ लोगों को इधर उलझा दो ताकि वो असल से इनकी तवज्जो हट जाए। उन्होंने कहा जी कायदे आज़म इस्लामी मुल्क नहीं बनाना चाहते थे, तो कौन सा बनाना चाहते थे? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपके जवाब में सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि जो पाकिस्तान बनाने वाले थे ना, वो आपकी तरह के लोग नहीं बनाना चाहते थे, आपकी तरह के लोगों के हवाले नहीं करना चाहते। हमारे लीडरों का ये हाल है कि इस तरह के लोगों को मुशीर बना लेते हैं, वजीर बना लेते हैं। ये कितनी रुकावट पैदा करते हैं, कितनी तबाही करते हैं। देखिए बुखारी में मौजूद है, हिरकल बादशाह ने हज़रत अबू सुफियान रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक़्त अभी कलमा नहीं पढ़ते थे, उनको बुला के नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में सारी बातें पूछी। एक एक बात उसने हुजूर के बारे में पूछी, और आखिर में ये भी पूछा कि क्या उन्होंने माज़अल्लाह कभी झूठ बोला है। तो अबू सुफियान कहने लगे नहीं, कुर्बान जाऊँ मेरी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन वो मेरे सामने पैदा हुए हैं, 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत किया है, उनकी गोद में बेटियाँ खेलते मैंने देखी हैं, उनके मुकद्दस बाल मेरे सामने सफ़ेद हुए हैं। महबूब ने जब भी बोला हक और साची बोला है। उसकी न तबीयत में दीन उतर गया बादशाह की। उसने इसके जवाब में बड़ा खूबसूरत जुमला कहा, कहने लगा जिसने बंदों से कभी झूठ नहीं बोला, वो ये झूठ क्यों बोलेंगे कि मैं अल्लाह का रसूल बन के आया। उसकी तबीयत तस्लीम कर गई कि नबी पाक अलैहिस्सलाम सच्चे और आखिरी नबी हैं, और उसने इजहार भी किया, कहने लगा मुझे ये तो उम्मीद थी कि अल्लाह के आखिरी महबूब अलैहिस्सलाम अपनी शानों, अज़मतों, रिफ़तों, बुलंदियों समेत तशरीफ़ लाने वाले हैं, पर यह नहीं पता था कि वो अहले अरब में से आएंगे। उसने कहा मैं जल्दी से हाजिर हो के ना हुजूर की इताअत कबूल करता हूँ। लेकिन बादशाह था ना,
बड़ा आदमी जो होता है ना, वो अपने माहौल को ज़रा थोड़ा साथ लेकर चलना चाहता है। तो बादशाह ने भी ना अपने जितने उसके वज़ीर मुशीर थे उनको बुलाया और अपने महल में दावत दी। ज़रा अंदाज देखिएगा। और ख़ुद बाला खाने